والإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إلى آخر الآية صدق الله العظيم۔ محترم اور عزیز ساتھیوں، آج ہمارے جو بیان کا موضوع ہے وہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، ان سے متعلق ہے۔ سامعین کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے اپنے اس بیان میں اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے جو پہلے سپارے میں ہے، اور اس آیت کا شان نزول، سبب نزول یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں یہودیوں نے تورات کے علم کو چھوڑ کر علم سحر سیکھنا شروع کر دیا اور اس کا اہتمام کرنا شروع کیا اور لوگوں کو بھی اس میں لگا دیا۔ ان کو جب روکا گیا، منع کیا گیا اور سحر کی حقارت بیان کی گئی اور سحر کی ممانعت بیان کی گئی، تو انہوں نے اس بات کو دلیل بنایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی یہ کام کیا کرتے تھے۔ جادو کے سیکھنے کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کام کیا کرتے تھے، اگر یہ کفر ہے تو انہوں نے یہ کام کیا، پھر ان کو بھی کافر کہو، اور اگر یہ کفر نہیں ہے تو پھر ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے اس کام سے؟ اس کا جواب اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جس آیت کا مفہوم ہے، اللہ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا تھا، بلکہ اس وقت کے جو شیاطین تھے جو انسانوں کے ساتھ ملے جلے رہا کرتے تھے، انہوں نے انسانوں کو ورغلایا اور علم سحر سکھانا شروع کر دیا، اور ان لوگوں نے سیکھنا شروع کر دیا، اور یہ علم سحر پھیلتا گیا، اتنا پھیلا کہ نبی کے معجزے میں اور جادو میں کوئی فرق نہ رہا، اور لوگ جادو کو ہی معجزہ سمجھنے لگے۔ اللہ رب العزت نے اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے دو فرشتوں کو شہر بابل میں نازل فرمایا، اور اس کا ذکر اس آیت میں ہے جو ہم نے آیت تلاوت کی ہے، اسی کا میں مفہوم آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہ دیکھا کہ معجزے میں اور جادو میں کوئی فرق نہ رہا، لوگ جادو کو ہی معجزہ سمجھنے لگے، تو اللہ رب العزت نے فرق کرنے کے لیے کہ معجزہ الگ چیز ہے اور سحر الگ چیز ہے، جادو الگ چیز ہے، کیونکہ معجزے اور جادو میں اگر فرق نہیں رہے گا تو پھر نبی کا جو مقام ہے اور نبی کی جو ذمہ داری ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی، لوگوں کو ہدایت نہیں مل سکتی، ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، لوگوں کی نظروں میں نبی متضاد ہو جائیں گے، لوگوں کی نظروں میں پھر نبی کی کوئی حیثیت نہ رہے گی۔ تو اللہ رب العزت نے فرق کرنے کے لیے کہ معجزہ الگ چیز ہے اور جادو الگ چیز ہے، ہاروت اور ماروت کو، دو فرشتوں کو اتارا بابل شہر میں، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ بھئی ہم لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں کہ معجزہ الگ چیز ہے، جادو الگ چیز ہے۔ جب انہوں نے یہ کام شروع کیا، لوگوں کو علم سحر بتانا شروع کیا، تو لوگ ان کے پاس آنے لگے اور ان سے سیکھنے لگے، لیکن اس سے پہلے، سکھانے سے پہلے یہ کہا کرتے تھے
کہ بھئی دیکھو انما نحن فتنۃ فلا تکفر، تم ہم سے یہ کام سیکھتے رہو، لیکن سیکھ تو رہے ہو، لیکن آپ یہ بات یاد رکھو کہ ہمیں اللہ نے دنیا میں تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ تم یہ کام سیکھ لو گے، سحر سیکھ لو گے، لیکن اس سے دوسروں کو نقصان مت پہنچانا، نہ سیکھو تو بہتر ہے۔ ہم تو تمہیں یہی تاکید کرتے ہیں، ہماری طرف سے تمہیں اسی بات کی ترغیب ہے، لیکن اگر تم سیکھتے ہو تو پھر اس بات کو یاد رکھنا کہ اس کے ذریعے سے کسی دوسرے کو نقصان مت پہنچانا، کیونکہ ایک ہے جادو، ایک ہے علم جادو۔ علم جادو کا مطلب یہ ہے جادو کا سیکھنا، اور سیکھنے کے بعد اس کو کرنا، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ تو لوگ کیونکہ پریشان ہو چکے تھے، جادو بہت پھیل چکا تھا، لوگوں کو اپنی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا تھا، اس ضرورت کے پیش نظر بھی لوگوں نے رابطہ کیا اور ان کے پاس آیا کرتے تھے، سیکھا کرتے تھے، لیکن سکھانے سے پہلے یہ تاکید کیا کرتے تھے دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت کہ بھئی دیکھو ہم تمہیں سکھا رہے ہیں، لیکن نہ سیکھو، بہتر ہے اگر سیکھنا ہے تو ضرورت کے درجے میں سیکھو، کہ جس سے تم اپنی حفاظت کر سکو، اپنے گھر والوں کی حفاظت کر سکو، لیکن دوسروں کو ایذا مت پہنچانا، اس جادو کا عمل دوسرے پر مت کرنا، یہ تاکید کیا کرتے تھے۔ کسی کی بات سمجھ میں آتی، کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، البتہ یہ دو فرشتے اپنا کام پورا کیا کرتے تھے، اور ایسا ہی ہوتا رہا، حتیٰ کہ پھر معجزے میں اور جادو میں لوگوں کو فرق سمجھ میں آنے لگا، اور جب فرق سمجھ میں آنے لگا اور فرق واضح ہو گیا، لوگ سمجھ گئے کہ معجزہ الگ چیز ہے، جادو الگ چیز ہے، تو پھر لوگوں نے نبی کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیا۔ اب اس پر یہ سوال پیدا ہوگا، کیونکہ شریعت میں جادو کرنا یہ تو کفری عمل ہے، اس میں کفر کی حد تک جانا پڑتا ہے اور کفری الفاظ بھی دہرانے پڑتے ہیں۔ خیر اس کی اقسام بھی ہیں، ایک قسم جادو کے جائز ہونے کی بھی ہے، تو بڑی تفصیلی گفتگو ہے، لیکن میں مختصراً عرض کروں جو کہ اس قصے سے مقصود ہے اور جو لوگوں کے ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے، تاکہ اس کا جواب لوگوں کے سامنے آ جائے، کہ اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ غلط عمل ہے تو فرشتوں سے اللہ نے یہ کام کیوں لیا اور فرشتوں نے یہ کام کیوں کیا؟ وہ وجہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ معجزے میں اور جادو میں فرق نہ رہا، تو اللہ نے اس لیے فرشتوں کو بھیجا تاکہ لوگوں کو جا کر سمجھائیں۔ دوسری بات یہ کہ فرشتوں ہی سے یہ کام کیوں لیا؟ فرشتوں سے اس لیے یہ کام لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نبیوں سے اس کام کو لیتے تو یہ نبیوں کے شان کے مناسب نہیں تھا، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں آئیڈیل ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے اسوہ ہوتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نبیوں سے یہ کام لیتے تو لوگوں کو سمجھ میں تو آ جاتا، لیکن اس بات کا شبہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو پھر دوبارہ نبی کی ذات متضاد بن جائے، کہ نبی تو اس کام سے منع کر رہا ہے اور خود ہی اس کام کو سکھا رہا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں سے اس کا کام کروایا، اور صرف یہی موقع نہیں ہے، اور کئی اس طرح کے موقع ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو استعمال کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اس زمین اور آسمان کے درمیان میں دو نظام چل رہے ہیں، ایک تشریعی نظام ہے، ایک تکوینی نظام۔ تشریعی نظام حلال حرام، جائز ناجائز، یہ کام کرنا یہ نہیں کرنا، اور تکوینی نظام کا مطلب یہ ہے کہ عالم کون میں ہونے والے جو واقعات ہیں ان کو بر وقت موقع محل کے مناسبت سے ان کو وجود میں لانا، اسی میں سے ایک یہ واقعہ بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فرشتے باقاعدہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھی تم اس کو سیکھ لو اپنی ضرورت کے تحت، لہذا دوسروں کو اس سے نقصان نہیں پہنچانا، تو پھر تو اشکال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر میرے پاس کوئی شخص آتا ہے اور مجھ سے کوئی عمل سیکھتا ہے، فلسفہ جدید سیکھتا ہے یا فلسفہ قدیم سیکھتا ہے، اور میرے پاس آنے کے بعد وہ یہ کام کرتا ہے، اور میں اس کو سکھانے سے پہلے اس بات کی تاکید کرتا ہوں، کیونکہ اس میں ایک عنصر نقصان کا بھی ہے کہ میں اس کو فلسفہ جدید یا قدیم سکھاؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے دوسروں کو نقصان پہنچانے لگے۔ اب میں اس کو تاکید کرتا ہوں کہ دیکھو بھائی، آپ مجھ سے یہ چیز سیکھ لو، اس کی بہت ساری مثالیں اور بھی بن سکتی ہیں۔ کسی کے پاس بھی کوئی بھی شخص کوئی کام سیکھنے کے لیے جا رہا ہے جس میں نقصان کا عنصر بھی ہے،
اور وہ سکھانے والا اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں آپ کو یہ کام سکھاتا ہوں، اپنی حفاظت کے حد تک تو اس کو سیکھو لیکن دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا، تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے اس طرح کرنا، فرشتوں نے بھی ایسے ہی کیا ہے۔ اب اگر سیکھنے والا سیکھنے کے بعد اگر اس کا ناجائز استعمال کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے، تو اس میں سکھانے والے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس واقعے سے متعلق حدیث میں ایک قصہ بھی آتا ہے زہرہ نامی عورت کا، وہ بھی بڑا تفصیلی قصہ ہے، تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کیونکہ یہ قصہ قواعد شرعیہ کے خلاف ہے لہذا یہ قصہ ناقابل قبول ہے، علماء نے اس کو رد کیا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے، ایک تو قواعد شرعیہ کے خلاف ہے، دوسری بات یہ ہے کہ مستند حوالوں سے ثابت نہیں ہے۔ جب مستند حوالوں سے ثابت نہیں ہے اور قواعد شرعیہ کے خلاف ہے، شریعت کے جو ضابطے ہیں اس کے خلاف ہے۔ شریعت کے ضابطے کے خلاف کیسے ہے؟ کیونکہ شریعت کا یہ ضابطہ ہے کہ فرشتوں کے اندر حاجت نہیں ہوتی، خواہش نہیں ہوتی، اللہ نے ان کی تخلیق ایسے ہی کی ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے اللہ کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے، ایک لفظ میں بھی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں، فرشتے وہی کام کرتے ہیں جن کاموں کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا ضابطہ ہے فرشتوں سے متعلق۔ فرشتوں میں حاجت نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، نفس نہیں ہے، چاہت نہیں ہے۔ تو یہ قصہ زہرہ نامی عورت کا قواعد شرعیہ کے بھی خلاف ہے اور مستند حوالوں سے بھی ثابت نہیں ہے، اور قرآن نے جو بیان کیا ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ تین باتیں یعنی تین خرابیاں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، تو لہذا اس قسم کے قصوں کی طرف دھیان نہ دیا جائے اور انہیں بیان نہ کیا جائے، اور اگر بیان بھی کیا جائے تو بڑی احتیاط کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ، بھائی یہ قصہ قواعد شرعیہ کے خلاف بھی ہے اور مستند حوالوں سے ثابت بھی نہیں ہے۔ بیان کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو پورا کرے، اور اگر اس بات کو پورا نہ کیا تو یعنی ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کیا، آخرت میں اس بات کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیں دین کی باتیں کرتے ہوئے، دین کی باتیں پہنچاتے ہوئے اس بات کا حکم ہے کہ ہم دین کی باتوں کو احتیاط کے ساتھ پہنچائیں، اس کی تحقیق بھی کر لیں، پہنچانے سے پہلے ہم اس کی تحقیق کر لیں۔ اگر ہم نے تحقیق نہ کی اور ہم نے کسی بات کو سن کر آگے پہنچا دیا تو حدیث میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو نقل کر دے، آگے نقل کر دے۔ حدیث میں اس کے لیے وعید آئی ہے، اس لیے تحقیق کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ کچھ روایات ایسی ہیں جن کو اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے، انہی میں سے ایک یہ روایت بھی ہے، اور اسرائیلی روایات کے متعلق یہ ضابطہ ہے کہ اسرائیلی روایات اگر قواعد شرعیہ کے خلاف ہوں گی تو ناقابل قبول ہے، انہیں رد کر دیا جائے گا، اور اگر قواعد شرعیہ کے موافق ہوں گی تو انہیں قبول کیا جائے گا، اور اگر قواعد شرعیہ کے نہ خلاف ہیں نہ موافق ہیں تو اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، کیونکہ شریعت نے جب اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے تو ہمیں بھی اسی بات کا حکم ہے کہ ہم بھی اس کے بارے میں خاموشی اختیار کریں۔ تو یہ ہاروت اور ماروت کا مختصر سا قصہ ہے اور اس کی تفصیل ہے، اس کی حقیقت ہے، جو کہ جادو کے احکام کے ضمن میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اب بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، اور جو ضابطے اب بیان ہوئے ہیں اور واقعہ جو بیان ہوا ہے اس کے بعد ہمیں بھی اپنا ذہن بنا لینا چاہیے، ہماری بھی ذہن سازی ہو جانی چاہیے کہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اگر کوئی بات سن رہے ہیں تو اس کی ہم تحقیق کریں، کیونکہ دین کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری میں داخل ہے تحقیق کرنا۔ اور اگر ہم نے تحقیق نہ کی اور سن کر ہم نے ذہن بنا لیا اور اس کو آگے نقل کرنا شروع کر دیا تو اس سے ہمیں بھی نقصان ہوگا اور سننے والوں کو بھی نقصان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔